بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قرآن کریم میں عموماً اور اکثر بیشتر جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی حکم اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر تغلیباً غلبے کے طور پر اللہ رب العزت نے مردوں کو مخاطب فرمایا، اور اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے کوئی حکم امت مسلمہ کو دیا ہے۔ تو اکثر اور بیشتر ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کی مثال قرآن میں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ مخاطب مذکر کا صیغہ ہے اور مرد کو کہا جا رہا ہے، لیکن تغلیباً تو مرد کو کہتے ہوئے پیچھے پس پردہ عورت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی نماز کو قائم کرو۔ کتنے ہی احکامات قرآن میں ایسے موجود ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جب مخاطب کیا تو مذکر کے صیغے سے مخاطب کر کے فرمایا، لیکن قرآن میں ایک عمل کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے عورتوں کو الگ بیان فرمایا اور مردوں کو الگ بیان فرمایا، اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ وہ حکم اور وہ چیز ہے اتنی اہم کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ کر کے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ کہہ دیجئے مومنین مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، اپنی باز نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ ان کے لیے بھی پاکیزہ ہے، وہ جانے نہ جانے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، اس کو علم ہے نہیں ہے۔ تو ایک عمل تو یہ کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور باز نگاہوں کا مطلب یہ کہ آپ اپنی باز نگاہیں جو غیر محرم کو دیکھنے والی نگاہیں ہیں ان کو جھکا کے رکھیں، اور جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھنے والا، یہ من تبعیض کے لیے ہے کہ اپنی باز نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور دوسرا حکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کہ برائی کی جڑ یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم مرد کو دیا، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ اور بعین ہی یہی حکم اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی دیا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی باز نظروں کو جھکا کے رکھیں، باز نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اور میں آپ کو ربط بتا دوں کہ باز نظروں کو جھکا کے رکھیں، اس کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو علماء کرام تطبیق بیان کرتے ہوئے اس کا آپس میں جو ربط ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ باز نگاہوں کی حفاظت نہ کی تو وہ یحفظوا فروجہم نہیں کر سکتا، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا جس نے باز نظروں کی حفاظت نہ کی ہو۔ تو زنا کی پہلی سیڑھی یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا العین النظر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے اور دیکھے جانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی کہ جو غیر محرم کو دیکھ رہا ہے اور وہ غیر محرم جس کو دیکھا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعنت۔ تو میرے دوستو انتہائی اہم عمل ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر کوئی ایسی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل میں ایسا اطمینان اور سکون اس کو دیتے ہیں کہ جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس چیز کو وہ اپنے قلب میں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فرض اور واجب قرار دے دی کہ حرام عمل ہے کہ اگر کوئی کسی نامحرم کو دیکھے تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر کسی کی نگاہوں کی حفاظت نہیں، اللہ کی قسم اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو 100% سچی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کو نماز میں سکون آتا ہے، اس کا نماز میں دل لگتا ہے، اس کا اعمال میں دل لگتا ہے، اس کو اللہ کی یاد میں دل لگتا ہے، اس کا 24 گھنٹے اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے۔ تو میرے دوستو جس شخص کا 24 گھنٹے اللہ کی طرف دھیان ہو وہ شخص کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔
تو زندگی میں اگر کامیابی والی زندگی ہمیں چاہیے تو میرے دوستو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نظروں کی حفاظت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں کچھ لوگ آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ تو فرمایا کہ زنا آنکھوں کا بھی زنا؟ فرمایا آنکھوں کا زنا آنکھوں کا دیکھنا ہے غلط جگہوں پہ، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو میرے دوستو ہر عمل میں سکون اور اطمینان اگر ہم چاہتے ہیں اور اخلاص اور للہیت چاہتے ہیں تو سب سے جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ نظروں کی حفاظت کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی نظروں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔